السلام علیکم دوستو. آج ہم ایک مختلف موضوع پہ گفتگو کریں گے. پاکستان کیونکہ بحیثیت مجموعی عام لوگ مایوسی کے ایک احساس سے دوچار ہیں. معاشی مشکلات ہیں لوگوں کی، عدم تحفظ کا، بے انصافی بھی ہے، سرکاری اداروں کے ہاتھوں بہت لوگ پریشان رہتے ہیں، پولیس عدالتوں میں عام لوگوں کے ساتھ جو ہوتا ہے، خود ہمارے ساتھ بھی کئی مرتبہ ہوا، تو اس میں پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں شاید سبھی ایک ہی جیسے کام کرتے ہیں. پھر سیاسی حالات کی وجہ سے بھی گزشتہ 3-4 برسوں سے جو ہم نے دیکھا ہوا ہے، اور ترامیم پہ ترامیم بھی آ گئی ہیں، مبارک ہو آپ سب کو. لیکن اس تمام مایوسی کے عالم میں کچھ پاکستان میں اچھا بھی کام ہو رہا ہے. خواتین کے حوالے سے گزشتہ 20-22 برسوں سے بہت ساری ترامیم آئیں، قانون سازی ہوئی، جس کا بنیادی مقصد تھا کہ پاکستان کے سماجی حلقوں میں، سماجی سطح پہ جس طرح خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں ان کی پیش بندی کی جائے، ان کا ازالہ کیا جائے. اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کو پھر انصاف فراہم کرنے کی بھی کوشش کی جائے. انہی خیالات کے تحت ایک وفاقی محتسب کا ادارہ قائم کیا گیا تھا کہ جو خواتین کو ہراساں کرنے کے حراسیت سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے تھا. اب کئی سال سے اب یہ ادارہ بھی قائم ہے. اس ادارے کے تحت کچھ اچھا کام بھی ہوا ہے، اور اس نے کچھ قانون سازی کو بھی پروموٹ کیا، اور بنیادی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں جہاں ممکن ہو خواتین کے حقوق کا تحفظ کیا جائے. خاص طور پہ جو کام کاج جہاں کرتی ہیں خواتین، ان کو ہراساں ہونے سے بچایا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہاں پہ مردوں کے عام طور پہ رویے کس طرح کے ہوتے ہیں. اور جو فوسپا، جو میں نے کہا کہ وفاقی محتسب کا ادارہ ہے خواتین کو حراسیت سے بچانے کے لیے، اب اس میں سوال ہے کہ کیا صرف خواتین کو بچانا ہے ہراسمنٹ سے، یا مرد بھی ہراساں ہوتے ہیں. یہ ادارہ بنیادی طور پہ ہمارے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 14، اس میں کہ تمام شہریوں کو ایک باوقار زندگی اور ان کا تحفظ ہم نے یقینی بنانا ہے. تو اس کے تحت بنیادی طور پہ یہ ادارہ قائم کیا گیا. اور اس وقت ہمارے ساتھ محترمہ فوزیہ وقار صاحبہ ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. فوزیہ وقار صاحبہ چوتھی اومبڈس پرسن ہیں، اس ادارے کی سربراہ ہیں. اس سے پہلے وہ پنجاب میں جو اسٹیٹس آف ویمن کمیشن جو ہے اس کے ساتھ کام کر رہی تھیں. کینیڈا میں بھی انہوں نے کام کیا ایڈوائزر کے طور پہ اور خواتین ہی کے امور پہ. تو مختلف النوع ان کا کام ہے، اور بنیادی طور پہ جو فوکس رہا ہے وہ خواتین کے حقوق کا تحفظ اور ان کو معاشرے میں ایک باعزت مقام دلانا. تو فوسپا آپ 2 سال سے زیادہ ہو گئے اس کی چیئر پرسن ہیں. تو یہ بتائیں کہ اس کا قوانین بھی وہ بھی بتا دیں آپ کہ اس کے تحت گزشتہ 2-3 سالوں میں قانون سازی کیا ہوئی ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ اس سے خواتین کے خلاف جو ان کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں کمی ہو سکتی ہیں. جی امتیاز صاحب، ایک تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی جو نارمل عمومی گفتگو ہوتی ہے اس سے ہٹ کے آپ نے ایک ٹاپک چنا اور مجھے بلایا، کیونکہ میرے نزدیک آپ کی آڈینس بہت اہم ہے. اس جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے لیے، ہمارا مینڈیٹ جو کہ وفاقی محتسب کا مینڈیٹ ہے، وہ ایک تو جیسے آپ نے کہا ہراسمنٹ پہ مشتمل ہے. اور ہراسمنٹ میں صرف جنسی ہراسیت نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی تفریق جو جنس کی بنیاد پہ ہو، وہ بہت بڑا ایک مینڈیٹ 2022 میں شامل کیا گیا، اور جس کو انگریزی میں جینڈر بیسڈ ڈسکرمنیشن کہتے ہیں. ہراسیت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مرد، عورت اور خواجہ سرا کمیونٹی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. تینوں جنس ہمارے پاس اپنی شکایت لے کے آ سکتے ہیں، اور ہم ان کو برابر کا بالکل سنائی کرتے ہیں. اور جو سیکشل ہراسمنٹ ہے، چاہے وہ ہو یا جنسی تفریق ہو، اس میں بھی تینوں کا ہی ایک فورم یہ فورم ان تینوں جنسوں کے لیے ہے. دوسرا جو ہمارا مینڈیٹ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے ہے فوسپا کا، وہ خواتین کی پراپرٹی کی حفاظت بھی ہے.
خواتین جو کہ چاہے موروثی جائیداد سے، وراثت سے، یعنی کہ یا اپنی خود سے بنائی ہوئی جائیداد سے اگر ان کو ڈپرائیو کیا جائے تو وہ بھی ہمارے پاس آ سکتی ہیں. اور یہ بھی ایک بہت ہی اہم مینڈیٹ ہے جو 2020 میں دیا گیا، کیونکہ جیسے ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس وقت سول کورٹوں میں تقریباً 23 لاکھ کی پینڈنسی ہے، اور خواتین جو کہ ایک مارجنلائزڈ کمیونٹی ہوتی ہیں، جن کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے، موبلٹی ٹرانسپورٹیشن مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے ایک ایسا حساس ادارہ جو کہ آپ کی بات سنیں بغیر وکیل کے، بغیر کسی فیس کے، بہت اہمیت لے لیتا ہے. تو آج زیادہ بات میرے خیال سے حراسیت کی کریں گے. نہیں، لیکن آپ نے مجھے اچھی یاد دلائی جو جائیداد والی بات کی آپ نے. خود مجھے معلوم ہے آپ کی پیش رو جو تھی کشمالہ طارق صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اہم کیس اٹھایا تھا، کیونکہ پاکستان میں تو خواتین کو تو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا جاتا. تو ایک ایسا ہی کیس تھا کہ کوئی صاحب فوت ہو گئے، ان کی ایک بیٹی تھی، اور ان کی بیٹی کی جو شوہر تھے وہ تمام تر جائیداد پہ اور ان کے بہنوئی وہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے. تو آپ کے دفتر سے پھر اس خاتون کے حق میں فیصلہ ہوا، جو کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو عام عدالت میں چلی جاتی تو 20 سال بھی شاید انہوں نے فیصلہ نہیں ہونا تھا. بالکل جی، وہ امتیاز صاحب ہر روز آپ کو کئی ایسے فیصلے ملیں گے اور کئی ایسے کیسز ملیں گے جس میں خاتون اپنا حق لے کے جاتی ہے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب ایک ادارے پہ اعتماد ہو تو خاتون بھی بڑھ کے آتی ہے، اور جب اس کا خوف بھی ہو کہ یہاں پہ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو سیٹلمنٹ بڑی جلدی ہو جاتی ہے. ہمیں نتیجے تک پہنچنا نہیں پڑتا، یعنی کہ کوئی ایڈورس آرڈر نہیں دینا، منفی آرڈر نہیں دینا پڑتا. لوگ خود ہی آپس میں ریزالو کر لیتے ہیں. آج ہی کی اگر آپ کو میں مثال دوں تو شروع اس طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں، ہم اس کا حق نہیں ہے، ہم سول کورٹ میں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر جب دیکھتے ہیں کہ آگے لوگوں کو سمجھ بھی ہے تو پھر وہ ریزالو کر لیتے ہیں. 11 کروڑ کی، 20 کروڑ کی پراپرٹیاں خواتین کو ان کے حصے میں دلائی گئی ہیں. پھر ایک اور ایسا کیس ہے جس میں ایک عورت 31 سال سے سول کورٹ کے چکر لگا رہی تھی، وہ ہمارے پاس آ کے اس کا مسئلہ سالو ہو گیا اور اس کو اپنا حق مل گیا. تو اہم ہے، مگر یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی تھی کیونکہ یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے، جبکہ حراسیت کا جو مینڈیٹ ہے وہ پورے پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ جو کہ وفاقی سمجھا جائے یا پھر ٹرانس پروونشل، یعنی کہ اس کا کوئی، اس کے دفاتر ایک سے زیادہ صوبے میں ہوں تو اس کو آپ ہراسمنٹ کے زمرے میں لے کے آ سکتے ہیں. تو بہت سارے کیسز پورے پاکستان سے آتے ہیں. تو اس میں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ تعلق اس کا صرف خواتین کے ساتھ ہے، تو آپ کے پاس مرد بھی آتے ہیں کہ ہمیں ہراساں کیا گیا ہے؟ بالکل جی، مرد آتے ہیں مگر وہ زیادہ تر اپیل میں آتے ہیں، کیونکہ یہ فورم 2 طرح کے کام کرتا ہے. ایک تو شکایت سنتا ہے اور دوسرا اپیل سنتا ہے. تو بہت سارے مرد حضرات، ان کو جب ڈپارٹمنٹل انکوائری کمیٹی میں سنا جاتا ہے اور ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر وہ اپیل میں ہمارے پاس آتے ہیں. اور کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں ہمیں لگا کہ کمیٹی نے صحیح فیصلہ نہیں کیا تو ان کے فیور میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے. اور پھر آگے صدر صاحب ہیں جن کا دفتر ہمارے لیے ایک اپیلیٹ فورم ہے، یعنی کہ لوگ وہاں پہ اپیلیں دائر کر سکتے ہیں. تو یہ بتائے کہ جب سے یہ قانون آیا ہے، خاص طور پہ 2022 کے بعد کافی خواتین کو تحفظ فراہم کیا گیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب کئی کیسز میں خواتین نے اسے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے کہ جہاں جس کا دل کیا انہوں نے اپنے شوہر کے خلاف یا اپنے جو کو ورکرز ہیں ان کے خلاف پھر اپیل کر دی کہ انہوں نے مجھے ہراساں کیا ہے. جی، ہر قانون کا غلط استعمال تو ہوتا ہے، اور بہت ہم وافر مقدار میں غلط استعمال دیکھ رہے ہیں، مگر اس قانون کا غلط استعمال کافی کم ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ پروسیس بڑا ہی ٹائٹ ہے. یعنی کہ اگر ایک خاتون آ کے ایک الزام لگاتی ہے تو اس کے بعد ایک تو دوسری سائڈ کو بھرپور موقع دیا جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا، کیونکہ نامعلوم افراد کے خلاف اس میں نہیں ہو سکتی شکایت، نہیں ہو سکتی. ایکیوزڈ کو نیم کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ کس کو الزام دے رہے ہیں اس کا نام دینا پڑتا ہے آپ کو. تو اس کو پھر ڈیفینس کا موقع دیا جاتا ہے، اپنے آپ کو اپنے دفاع کا موقع دیا جاتا ہے. ہر سٹیج پہ الزام کنندہ اور جس پہ الزام لگایا گیا ہے سب کو موقع دیا جاتا ہے اپنے آپ کو اپنے دفاع کا. ساتھ ہی ساتھ شواہد کی اس میں ضرورت ہے، اور اس میں ایک پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے. تو وہ شواہد اور پھر جرا کے بعد، اسٹیٹمنٹس کے بعد پھر فیصلہ ہوتا ہے. تو ایسے پورے پروسیس میں اگر کسی نے غلط الزام لگایا ہے تو بہت نکل کے آ جاتا ہے. پھر ریپوٹیشن بن جاتی ہے کہ اگر اتنا بڑا پروسیس ہے
تو اگر ہم نے غلط الزام لگایا ہے تو وہ پھر نہیں پروف ثابت نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ میرے خیال سے ڈسکریج ہوتے ہیں غلط الزام لگانے سے. تو ہمارے پاس اگر آپ میرے سے تعداد پوچھیں کہ غلط الزام کس میں لگایا گیا، تو ایک تو میں پہلے یہ وضاحت کروں گی کہ اگر کسی کا الزام ثابت کوئی عورت مثال کے طور پہ نہیں کر سکی تو وہ غلط نہیں تھا. صرف یہ ہے کہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو کہ بند دروازوں کے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے لیے کبھی کبھی ثبوت دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا، اگر ایک خاتون الزام لگاتی ہے اور اپنے شاہد بھی لے کے آنا چاہتی ہے، یعنی کہ اپنے وٹنسز کو لے کے آنا چاہتی ہے، تو دباؤ کی وجہ سے یا طاقت کے استعمال کی وجہ سے وہ وٹنس پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ غلط ہے. اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ دوسری انفارمیشن یہ ہے کہ جو واقعی ہمیں لگے کہ وہ غلط تھے، میرے خیال سے 5% بھی میں کہوں تو بہت زیادہ ہے. 2 سے 3% شاید میں ان کو غلط 2%، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو غلط ہوں گے. تو یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے کہا کہ سماجی ایک مسئلہ ہے نا، تو اس میں اتنے سالوں سے اب یہ ادارہ بھی موجود ہے، آپ بھی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ قانون سازی کے ذریعے کس حد تک جو سماجی رویے ہیں، جو خواتین کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے، اسلام آباد تو چلیں، اسلام آباد کو بھول جائیں، لاہور کو، آپ جب یہاں سے باہر نکلتے ہیں تو بہت زیادہ امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایڈمنسٹریٹو اقدامات اور قانون سازی کے ذریعے کس حد تک ان رویوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ کافی اثر پڑتا ہے، اور اس میں کمال میڈیا کا ہے، جس میں کنونشنل میڈیا بھی ہے اور سوشل میڈیا بھی ہے. سوشل میڈیا ہر ایک کی دسترس میں ہے. حال ہی میں اگر آپ کو میں مثال دوں تو ایک ہمارا ہی فیصلہ تھا جس میں کہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا رویہ خواتین کی طرف بہت امتیازی تھا، اور وہ ایک پدرانہ قسم کا ہے جس کو ہم پیٹرنلسٹک ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، جس میں ان کی یہ اسٹیٹمنٹس تھیں کہ عورت 35 سال کے بعد ہارمونل ہو جاتی ہے، اس کو اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، جس کی وجہ سے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے. مگر وہ ہر میٹنگ میں اننیسیسریلی، کسی سائنسی کانفرنس پہ نہیں، مگر ہر میٹنگ میں یہ اسرٹ کرتے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری خواتین اس سے سفر کرتی تھیں. تو جب اس کے خلاف ہم نے فیصلہ دیا کہ یہ ہم صنفی امتیاز میں اس کو لیتے ہیں، اور ان کو سزا بھی بہت بڑی نہیں مگر سزا دی گئی، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی، کنونشنل میڈیا کے اوپر بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی. اور بہت سارے لوگ بہت علاقوں سے انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے اور اس طریقے سے ہوتا ہے. ایک اور مثال دوں تو زچگی کے دوران چھٹی نہ دینا یہ ایک امتیازی سلوک ہے، حالانکہ اس کی آئینی حفاظت ہے آرٹیکل 37E میں، خاص طور پہ آرٹیکل 25 کے خلاف ہے یہ، مگر لوگ نہیں دیتے. تو وہ جب اس کے خلاف فیصلہ آیا کہ زچگی کے دوران آپ نہ ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں اور نہ ہی زچگی کی چھٹی آپ ڈینائی کر سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اور کنونشنل میڈیا کے بھی کامنٹس میں انہوں نے کر دیا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم کیسے شکایت کر سکتے ہیں. تو لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنے کا میرے خیال سے وہ بہترین طریقہ ہے، مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسے علاقوں میں ایک تو ہمارے دفاتر ہر صوبے میں موجود ہیں، اور جیسا ملتان شہر میں بھی موجود ہیں باوجود لاہور میں دفتر ہونے کے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر صوبے کے کوشش کرتے ہیں پسماندہ ضلعوں میں بھی جا کے اور یونیورسٹیوں، کالجوں اور سرکاری دفاتر میں جا کے یہ بات کریں، کیونکہ اس کا تعلق ورک پلیس یا جائے کار کے ساتھ ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جڑت کو بھی مد نظر رکھیں. مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ خاص طور پہ نئی پود کی تھنکنگ کو ہم انفلوئنس کریں، اور ہم اس لیے اسکولوں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں کافی. آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی، تو یہ ایک نئی پاور ہے ٹرانسفارمیشن کے لیے، تو آپ کا ادارہ کس حد تک اس کو استعمال کر رہا ہے تاکہ یہ جو شعور ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے لیے، اس کو مزید اجاگر کیا جا سکے؟ جی، سب کی طرح ہم بھی اس کی طاقت سے واقف ہیں، اور کوشش تو یہی ہے ہماری کہ زیادہ سے زیادہ نہ صرف قانون کی آگاہی، پروسیجر کی آگاہی، اور ساتھ ہی ساتھ جو فیصلے آتے ہیں ان کی بھی آگاہی باقاعدگی سے کرتے رہیں. اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی ایک تو کنفیوژن ختم ہوتی ہے، آسانی آ جاتی ہے ان کو رپورٹ کرنے میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ ان کی ہمت بھی بنتی ہے. اور ہم نے رپورٹنگ کا طریقہ بہت آسان کر دیا ہوا ہے، کوئی لمبی چوڑی وکیل کی درخواست کی ضرورت نہیں ہے. ہماری اکثر شکایتیں آن لائن ایک لائن میں آتی ہیں.
کہ مجھے باس ہراساں کر رہا ہے یا میں ہراسگی کا شکار ہوں، جب وہ اتنا لکھ دیتے ہیں تو پھر ہم ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فون پہ ہمیں سمجھا دیں کہ آپ کی کیا ہراسمنٹ ہے، پھر ایک تعین کر کے کہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے ہمارے مینڈیٹ میں، پھر ہم ان کو ایک درخواست دینے کے لیے کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں ہم انکریج کرتے ہیں کہ ہاتھ سے لکھیں، وکیل کی ضرورت نہیں ہے، اور جب وہ کر دیتے ہیں ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی شکایت لیتے ہیں۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، پوسٹ سے بھیج دیں یا ٹیلی فون ہیلپ لائن ہے ہماری 0344467367، اس پہ کال کر لیں تو آگے ان کو گائیڈ کیا جائے گا، تو مختلف طریقوں سے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ تو بڑا زبردست کام ہے اور لوگوں کو بظاہر ایکسیس ہے کیونکہ آپ کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، بلکہ آج کل تو آسان ہے، میں نے اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تک کوئی بات پہنچانی ہے تو میں ایکس پہ یا ٹویٹر پہ ایک شکایت ڈال دیتا ہوں، اور میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب بھی ایسے کیا ہے جواب آ جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جی، کیونکہ ان کے جب مذاکرات چل رہے تھے افغانستان کے حوالے سے، زلمے خلیل زاد اور ان کے، تو یہاں پہ کوئی مسائل ہو رہے تھے، تو پھر ہم نے ایک آرٹیکل لکھ کے ہم نے اس وقت کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اور اس کے سیکرٹری خارجہ کو، ڈیفنس سیکرٹری کو ٹیگ کر دیا۔ اچھا، 4 گھنٹے کے بعد جن صاحب کے متعلق لکھا تھا ان کا ٹویٹر پہ ہی جواب آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ غلط فہمیاں ہو رہی ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے وضاحت پیش کی۔ تو یہ میرا خیال ہے سب خواتین کو بھی یہ کرنا چاہیے، بچیاں جو ہیں جب ان کو، جس کو بھی یہ اگر فیس کرنا پڑے تو ان کو ضرور یہ استعمال کرنا ہے، ٹیگ ان کو ضرور کر دیں، جہاں آپ نے پہنچانی ہے وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ جو ہراسمنٹ کا ایشو ہے، چاہے وہ مردوں کی ہراسمنٹ ہے یا خواتین کی ہے، مغرب میں بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے بہت سارے ہالی ووڈ میں بھی یہ کیس سنے، یعنی حالانکہ وہ کتنا وہ آزاد معاشرہ ہے، اس میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی ڈگنیٹی کے تحفظ کے لیے بہت سارے قوانین بھی موجود، لیکن وہاں بھی ہوتا ہے جب لوگ پروفیشنل زندگی میں چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی سماجی البتہ رکاوٹیں نہیں ہیں، قانونی رکاوٹیں بھی سچ نہیں، قوانین موجود ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سماجی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے فیصلے، اور دوسری بات یہ 2 سوالات ہیں کہ آپ اپنے فیصلوں پہ پھر عمل درآمد کیسی یقینی بناتے ہیں؟ جی اہم سوال ہیں دونوں۔ سماجی رکاوٹیں ویسے یا سماجی جو سوچ ہے وہ ابھی بھی اتنی تبدیل نہیں ہوئی۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ میکسیکو کی وزیر اعظم، میکسیکو کی صدر کلاڈیا شائنبام جو نئی آئی ہیں، ان کو پبلک میں گروپ کیا گیا، ان کو ہاتھ لگایا گیا اور سب کے سامنے ان کی سیکیورٹی کے باوجود۔ تو یہ لوگ، میرے خیال سے یہ رویہ یہ ہے کہ میں مرد ہوں تو کر سکتا ہوں شاید، یا جو ابھی کرنٹلی میئرل کینڈیڈیٹ تھے اینڈرو کومو، پریویسلی گورنر آف نیو یارک، ان کے خلاف کتنی شکایتیں آئیں جس کے نتیجے میں ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا۔ تو بہت ایڈوانس ممالک میں ابھی بھی یہ سوچ تبدیل نہیں ہوئی ہے۔ ہماری سوچ پہ ابھی کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں رکاوٹیں بالکل آتی ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ہراسمنٹ ہے۔ اگر میں کسی کو خام خواہ کے میسیجز بھیج رہا ہوں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وہ مطلب میں تو شاید تعریف کر رہا ہوں، بہت دفعہ مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس میں کیا بری بات ہے؟ آپ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسرے کو بادر ہو رہے ہیں۔ پھر کنسنٹ کا بھی مطلب نہیں پتا ان کو، اجازت کی سمجھ نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز اجازت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ریلیشن شپ ہے، اجازت کے بغیر کرتے ہیں تو ہراسیت ہے۔ تو وہ پھر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہنسیتے پھنسی نا کا مطلب ہاں ہے، یہ ابھی تک بہت زیادہ مائنڈ سیٹ ہے، تو دیٹ بیکمز اے پرابلم فار اس۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ مگر ہم تو سمجھتے ہیں، ہم حساس ہیں تو پھر فیصلہ تو دے دیتے ہیں، پھر اس کی امپلیمنٹیشن۔ تو اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون بڑا مضبوط ہے، اتھارٹیز پہ لازم ہے کہ وہ ہمارے